سوائے پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر کے کسی کو بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ہمارا آئین کہتا ہے۔ عمران خان صاحب آج پرائم منسٹر ہیں، عہدے پر بیٹھے ہیں۔ جس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے وہ دوہری شریعت سے حامل افراد کے الیکشن لڑنے، کنٹیسٹ کرنے، پارلیمان میں بیٹھنے کے سخت مخالف تھے، سخت مخالف۔ یہ سٹیٹمنٹس آپ کے سامنے، اب بالکل انہی کے سٹیٹمنٹس ہیں جو ہم نے یہاں پر آپ کو دکھائے ہیں۔ اس وقت یہ چیز غلط کیوں تھی، اور آج یہ دوہری شریعت سے حامل افراد الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے اوپر، ان کے اسمبلی میں آنے کے اوپر آج بل میں ترمیم کیوں کی جا رہی ہے؟ اور بابر اعوان صاحب یہ کہتے ہیں اسی کے متعلق کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں ان سے کیا ہوا ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ ہمیں تو کہیں پہ وعدہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن بابر اعوان صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہوں گے جناب، کہ وعدہ کیا ہوگا انہوں نے کبھی جو ہمیں شاید نہیں معلوم ہے، اور وہ پورا کر دیا۔ ایک کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے، اپنے مہمانوں سے تعارف کرائیں گے اور پروگرام میں اسی چیز کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کون سی ایسی باتیں جو ہماری پولیٹیکل فگرز، ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ان کے لیڈرز کہتے رہے، عوام دست و گریباں ہوتے رہتے ہیں، لیکن سیاست کے نام کے اوپر، جمہوریت کے نام کے اوپر، ملک کی تعمیر، ترقی اور ملک کو آگے لے جانے کے نام کے اوپر کون سی ایسی باتیں جو محض صرف سیاسی باتوں کے طور پر کہہ دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بات قرآن اور حدیث نہیں ہے۔ ایک کمرشل بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مہمانوں کا تعارف آج کرا دیں آپ کے ساتھ۔ پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شاندانہ گلزار خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی شائستہ پرویز ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ عاجز زامرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ شاندانہ صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں ذرا سا کہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے مطابق جہاں پہلے عمران خان صاحب اس بات کی نفی کرتے تھے کہ بیرون ملک جو مقیم ہیں افراد جو پاکستانی، ان کو یہاں پہ الیکشن کنٹیسٹ کرنے، اسمبلیوں میں آنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور اب یہی وفاقی حکومت جو دوہری شہریت کے حامل افراد ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ آپ نہیں سمجھتی کہ ایک چیز جو پہلے غلط تھی اب آپ کی گورنمنٹ میں آ کے اسی چیز کو ترمیم کر کے وہ کام کیا جا رہا ہے؟ شکریہ جی۔ دیکھیں اس میں دو تین پہلو ہیں، لیکن پہلا سب سے ضروری پہلو اس کا جو ہے حکومت میں ہماری ایک بہت ہی قابل خاتون جو گوگل سے ریزائن کر کے آئی تھی، پاکستان میں تھی، ڈاکٹر تانیہ ایڈروس صاحبہ، اور جس طرح ان کے ساتھ ان کی قابلیت کے باوجود ایک سلوک کیا گیا کیونکہ ان کا فورن پاسپورٹ تھا، تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے جو ہمیں سمجھ آئی ہے کہ وزیر اعظم کا یہ پلان ہے، یہ سوچ ہے ان کی، پلان تو نہیں کہوں گی، سوچ ہے کہ غیر ممالک پاکستانیوں سے ہم جو ریمیٹنسز کی بات کریں، آپ کو پتہ ہے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنے سالوں سے، اور یہ اس لیے آپ کا ڈیفیسٹ کنٹین ہو جاتا تھا، قابو میں آتا تھا، کیونکہ آپ کے اوورسیز پاکستانی جو ایکولی میرے اور آپ کی طرح اس ملک کے، اس قوم سے وفادار ہیں، ان کے پیسے تو ہم لے لیتے ہیں لیکن ان کو یہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ آپ ملک میں کام کریں، ملک کی خدمت کریں، ہم کو صرف ان کا پیسہ چاہیے ہوتا تھا۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی کی آواز سنی جا رہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس میں کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کر لیا، اس پہ لیجسلیشن ہونی ہے، اپوزیشن مانتی ہے نہیں مانتی، سینٹ میں ان کی اکثریت ہے، یہ کہاں تک یہ بات آگے جاتی ہے، تو اس کو، اور اس میں اور بھی بہت سارے پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی باتیں بڑی خوبصورت ہے شاندانہ صاحبہ، لیکن میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ کیا یہ باتیں اس وقت جب عمران خان صاحب اس کی نفی کیا کرتے تھے، کیا یہ بات اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ ہمارے بہت سارے قابل افراد ایسے ہیں جو بیرون ملک انہوں نے شہریت حاصل کی ہوئی، اور اگر وہ پاکستان آئیں گے تو یہاں کی وہ خدمت ہی کریں گے؟ دیکھیں، جب وزیر اعظم نہیں تھے تو ان کا ایک خاص سیاسی نظریہ تھا، اب وہ جب آ گئے اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں خاص کر جنرل ضیاء کی حکومت کے بعد جو ایک برین ڈرین ہوا ہے، ہمیں اس برین ڈرین کو ریورس کرنا ہے۔ خان صاحب کو یہ بات پہلے نہیں معلوم تھی؟ نہیں، دیکھیں جو شوکت خانم ہسپتال، میں پوری بات سن لیجیے گا، جو شوکت خانم ہسپتال کے ڈونرز ہیں وہ آپ کے زیادہ تر باہر مقیم لوگ ہیں، تو پرائم منسٹر کو یہ پتا تھا کہ یہ لوگ باہر ہیں، لیکن جب سے ہم حکومت میں آئے، آپ کو پتا ہے ہماری حکومت میں آنے سے پہلے سے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ ہم ووٹ دلوائیں اوورسیز پاکستانی کو، اور وہ جو ابھی اپوزیشن ہے، جو تب حکومت نہیں تھی، انہوں نے اجازت اس کی نہیں دی تھی، اس کی بہت سٹف اپوزیشن تھی۔ اب ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اپوزیشن میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو چاہیں گے کہ جو پاکستانی ہیں، جو ڈیول پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں جی، اس میں ایک ضروری بات، آپ کو پتا ہے کہ
جب انٹرم گورنمنٹ ہوتی ہے یعنی الیکشن کے درمیان جو حکومتوں کے درمیان ایک حکومت ہوتی ہے انٹرم، اس میں آپ کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں حکومت آپ کی بیسکلی بیوروکریسی سنبھال رہی ہوتی ہے. یہ بات میں نے بیشتر شوز پہ کہی. کیئر ٹیکر آپ کی گورنمنٹ ہوتی ہے؟ جی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے آپ کی؟ جی بالکل. میں آپ یہ بتا رہی ہوں کہ دیکھیں پاکستانی بہت سارے ایسے ہیں کہ اگر ان کی لائلٹی پہ شک کرنا ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے فیڈرل سیکرٹریز آدھے سے زیادہ فورن پاسپورٹ ہولڈرز ہیں، ان کی اولادیں باہر مقیم ہیں، ان کی اولادوں کے فورن پاسپورٹس ہیں، اور الٹیمیٹ جو ہر منسٹری کا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ہوتا ہے وہ اس کا سیکرٹری ہوتا ہے. تو پھر آپ سیکرٹریز کو بھی کیبنٹ میں بیٹھنے دیتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں. یہ تو آپ سے پھر 10-15 سال پہلے ہونا چاہیے تھا کہ آپ ایم این اے. آپ کی بات بالکل ہے یہاں پہ، لیکن میں جس پوائنٹ کے اوپر کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے یہ آن دا ریکارڈ موجود ہے، یہ تمام سٹیٹمنٹس خان صاحب کے، وہ ہمیں یہ یقین دلاتے رہے ہیں کہ وہ لوگ باہر یا دوسرے ملک سے اوتھ لیا ہوتا ہے ان سے وفاداری کا، تو they cannot be sincere with the Pakistan when a Pakistani national becomes a foreign national. جی اچھا چلے میں آپ سے اس کا ایک ریورس سوال پوچھتا ہوں. کوئی فورن نیشنل ڈیول پاسپورٹ ہولڈر پاکستان فوج نیوی یا آرمی میں آ سکتا ہے یا ایئر فورس میں نہیں آ سکتا نا؟ تو وزیر اعظم جب بات کرتے ہیں، جب آپ بات کرتے ہیں، ہم لائلٹی پہ کسی کی شک نہیں کرتے، بٹ ایک برٹش پاسپورٹ ہولڈر پاکستانی فوج میں اگر ہو سکتا ہے. میں آپ کو عمران خان صاحب کی ویژن بتا رہی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہلے یہ بات کیوں پتا نہیں تھا، ان کو صحیح طرح پتا تھا، لیکن اب حالات ایسے ہوئے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں کہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر فوج میں آ سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہی، میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ برٹش پاسپورٹ ہولڈر، برٹش امریکن پاسپورٹ ہولڈر کو کیسے اس کو نیوی ایئر فورس میں ڈال دیں گے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب اس کو نہیں ڈال سکتے تو پھر اب اس چیز کے اندر ان کے لیے ترمیم کیوں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ پہ پریشر ہے اوورسیز پاکستانی سے. اس وقت کووڈ سے جو لوگ بھاگ کے آ رہی اپنی نوکریاں چھوڑ کے، ابھی ایک چھوٹا پروپورشن آیا ہے. سال ڈیڑھ بعد آپ کو نہیں پتا کہ کتنے لوگ پاکستان آئیں گے، اور جو لوگ پاکستان کو سنبھال رہے تھے پچھلے 20-30-40 سالوں سے پیسے بھیج رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا پرانا پاسپورٹ امریکن پاسپورٹ نہ چھوڑنا چاہیں. تو یہ ایک بل ہے اس وقت، اس سے کوئی قیامت نہیں آ رہی ہے، اس سے صرف ایک تبدیلی آئی ہے سوچ میں، اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلے آپ نے کہا کہ یہ ایک بل ہے اور وہ پاکستانی جو باہر ہیں جو پاسپورٹ نہیں چھوڑنا چاہتے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اس اقدام سے وہ پاکستانی یہاں پر آ کر الیکشن لڑیں گے اور پاکستان کے کردار میں اہم کردار ادا کریں گے؟ شائستہ صاحبہ، آپ یہ گفتگو آپ نے سنی ہے، اگر اس طرح کا کوئی بل لایا جاتا ہے، آپ کی پارٹی اس چیز کو پارلیمان کے اندر کتنا سپورٹ کرے گی کہ دوہری شہریت کے حامل افراد الیکشن بھی کنٹیسٹ کریں اور پھر یہاں پر آ جائیں اور پارلیمان میں بھی سرو کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو رئیس صاحب. دیکھیں میں اپنی کولیگ کو کہوں گی کہ یہ بڑی خوبصورت باتیں کرتی ہیں اور یہ اپنے پرائم منسٹر کی ہر چیز، ہر جائز ناجائز جو سیاسی نظریہ تبدیل ہوا ہے کنٹینر کے بعد اور اب، اور جو سوچ ان کی تھی 22 سال کی جدوجہد کے بعد، وہ اور اب میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ہر وہ پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، ڈیفینڈ کرنا تو ان کا کام ہے. صحیح ہے، کریں بالکل کریں. بٹ میں کہوں گی کہ وہ صرف یہ سوچ لیں کہ یہ مطلب کہ اتنا تصاد یہ وہی چیزیں ہیں جیسے وہ کہتے تھے کہ میں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ وہی تصاد ہے کہ 200 ارب کی روز کی چوری ہوتی ہے، اور جب حکمران ایماندار ہو تو نیچے کرپشن ختم ہو جاتی ہے. اور لیکن شاہجہاں نے تو کہا نا کہ اس وقت اب اویئرنیس آئی ہے، یعنی اس وقت وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، اب پرائم منسٹر ہے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے. وہ ان کو بہت سی باتیں پرائم منسٹر ہونے کے بعد سمجھ میں آئی. اگر آپ دکھا لیں کہ جو ڈاکو تھے وہ بھی اب ساتھ بیٹھے ہیں، جو چپراسی تھے وہ بھی اب ساتھ بیٹھے ہیں، جو جھوٹے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اگر کبھی سچ بولنے لگے وہ بھی اب کابینہ میں بیٹھے ہیں. تو بات سنیں، وہ تو اب بحث ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے 22 سال شائستہ صاحبہ یہ سبھی کے اوپر ویسے اپلائی ہو رہا ہے، کیونکہ یہی والی باتیں جو ہے وہ آپ کی پارٹی کے لیے بھی کہی جاتی ہیں کہ جب آپ لوگ پیپلز پارٹی کے اوپر کرٹیسائز کرتے تھے تو آج آپ کی پارٹی بھی پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملاتی ہے. میری رئیس صاحب میری بات سنیں، ہم تو برے تھے نا، اپنی تمام تر برائیوں کے ساتھ ہم چلے گئے. یہ فرشتے آئے ہیں اور یہ ریاست مدینہ لے کے آئے ہیں جہاں پہ ایکوالٹی ہوگی، جہاں پہ انصاف ہوگا. اچھا اس بل کا ساتھ دیں گی یا نہیں؟ مجھے ذرا یہ پوائنٹ بتا دیں، پھر ہم دوسری سیکنڈری باتیں اس میں سے نکلتی رہیں گی. میری بات سنیں، بات یہ نکلتی ہے کہ this needs to be debated, this needs to be seen
اس کو اوپن ہارٹیڈ اوپن مائنڈز کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا پڑے گا. آپ کو ویسٹ کی فالو نہیں کرنا پڑے گا کہ جی برٹش آرمی میں پاکستانی ہے تو ہم بھی یہ کریں. وی نیڈ ٹو سی کہ اس ریجن میں کیا ہو رہا ہے, اس ریجن کے لوگ کس طرح آپ کی پارٹی ساتھ دے گی اس دوہری شہریت کے بل میں ترمیم کے اوپر؟ میں رئیس صاحب آپ کو نہیں ابھی کہہ سکتی کیونکہ پارٹی میں یہ ایشو ابھی آیا, یہ بل لائیں, وہ ڈسکس ہوگا. نہیں, آپ ایک پارلیمنٹیرین ہے نا شائستہ صاحبہ, یعنی آپ کی پارٹی یا آپ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو دیٹ از ڈفرنٹ, بٹ اگر آپ پارٹی کی رائے اس وقت پوچھیں تو آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو. اچھا, ذاتی رائے کیا ہے آپ کی؟ چلیں, ابھی your personal opinion on it. You know, personally, I feel کہ یہ جو برین ڈرین کہتی ہیں کہ یہ رک جائے گا, اس کے بعد اور زیادہ برین ڈرین ہوگا اگر یہاں کے لوگوں کو موقع نہیں ملا عہدوں پہ. یہاں بڑے بڑے ایکسپرٹس بیٹھے ہیں, یہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, کیونکہ دیکھیں لوگ وہ ہونے چاہیے جو آنسریبل ہوں, اپنی آج کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں اس کے اوپر یہ نہ ہو کہ بیگ اٹھائیں, پیک کریں اور چلے جائیں. مطلب بہت سے لوگ پہلے بھی آئے تھے اور چلے گئے, اور آج وہی لوگ پھر آنکھوں کا تارا ہوئے ہوئے ہیں, وہ پھر بیگ اٹھائیں گے چلے جائیں گے. ان سے کون جواب لے گا, وہ کس کو جواب دیں گے؟ تو دس لیڈس ٹو بی سین, یو نو, کہ آپ جسٹ بیکاز یو فیل کوئی کسی کے ساتھ, وہ بائی چوائس باہر بیٹھے ہیں, وہ بائی چوائس دیکھیں. ٹھیک ہے, چلیں, آپ کا جواب آ گیا شاہ صاحبہ. میں ذرا دامرا صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں ود یور پرمیشن. دامرا صاحب, یہ جو اس وقت بات ہو رہی ہے اور جو شاندانہ صاحبہ نے بات کی ہے, اس کا مطلب کہیں یہ تو نہیں کہ یہ موقع اگر ملتا ہے, یہ ترمیم ہوتی ہے, ایکسپٹ ہو جاتی ہے, تو پھر بیرون ملک مقیم جو پاکستانی ہیں, جو ریمیٹنسز بھیجنے کی بات ہوئی ہے, ان کے پاس پیسہ ہوگا, یہاں پر وہ آئیں گے اور ہمارے الیکشن کے اندر آپ بھی جانتے ہیں, ہم سب جانتے ہیں کہ بغیر پیسے کے الیکشن نہیں لڑا جاتا ہے, تو پھر کیا یہ ڈر و خوف ہوگا کہ وہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پہ آ کے وہ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے؟ دیکھیں فرید بھائی, ایشو یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ ظاہری تمام پولیٹیکل پارٹیز اور لیڈرشپ ان کا احترام کرتی ہے اور ان کا بہت ہی فائنانشلی ایک سپورٹ ہے. ہمارے بجٹ بنتی ہے یا فائنانشلی جو ہمارے ایشوز ہیں اس میں احترام, مگر دیکھا جائے گا کہ بل میں کیا چیز طریقہ وہ بل آ رہا ہے. آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر تو بہت سارے پاکستانی ملک جو ہے وہ بہت بڑا بزنس بھی ہے. ہلو دامرا صاحب, رابطہ آپ سے منقطع ہو گیا ہے, کوشش کریں گے کہ ذرا دوبارہ ان سے بات کریں اور کمیونیکیٹ کریں, ذرا ان کی پارٹی کا بھی موقف جانیں اس چیز کے اندر, کیونکہ الٹیمیٹلی ہے تو وہ یو ٹرنز ہی. اس سے پہلے جو ڈیسیجنز, اس سے پہلے جو تنقید, اور اب جا کے جو پی ٹی آئی یا پھر خان صاحب کی طرف سے اب یا پھر ان کی پارٹی جس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کرتی ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آ کے اس پر ذرا مزید بات کریں گے. خوش آمدید آپ کو کہیں گے. دامرا صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گا, پھر میں مزید آگے بڑھتا ہوں کہ اب یہ جو ترمیم آئی ہے, اس کو آپ اور آپ کی پارٹی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کہ کیا یہ واقعی درست بات ہے کہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کا جو ریونیو ہے وہ یہاں پہ بھیجیں گے, اور نہ صرف بھیجنے کے ساتھ ساتھ ان کو اجازت بھی ہونی چاہیے. چلے, مجھے بتایا گیا دامرا صاحب اس وقت ہے نہیں. اچھا شاندانہ صاحب, یہ جو بات ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو مسائل ہے یا جو ہمارا برین ڈرین ہے وہ واقعی ختم ہو جائے گا جس کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں؟ دیکھیں فرید صاحب, یہ ایک پروسیس ہوتا ہے, ٹھیک, ضروری نہیں ہے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا, بٹ وہ پروبیبلی آپ نے سنا نہیں ہوگا. میں نے یہ عرض کیا شروع میں کہ آپ شاید ہم یہ بل لے کے آئیں, اور شاید جی میں نے سنا, بالکل میں نے بالکل سنا, لیکن اسی پراسپیکٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ڈیفینیٹلی آپ بل لے کر آئیں گے ابھی پارلیمنٹ میں. جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا, فرض کرتے ہیں کہ اس پروسیس سے نہیں ہوتا. فرض کریں یہ بل دو چیزیں ہو سکتی کہ بل آتا ہے اسمبلی میں, پاس ہوتا ہے بغیر ترامیم کے, سینٹ میں بھی چلا جاتا ہے اور بغیر ترامیم کے پاس ہو جاتا ہے. تو میں کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو پاکستانیوں کو اگر پاکستانی پاسپورٹ کی عزت دیں گے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس ملک کو اپنا پیسہ لگاتے ہیں, اپنی محنت لگاتے ہیں, بٹ ان کو ایک پاکستانی کے نہیں, ایک باہر کے انسان کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. ABCD بولتے ہیں, BBCD ان کو بولتے ہیں, آپ کو سنا ہوگا برٹش بورن کنفیوز دیکھتی. تو ہماری بھی ذرا ان کی حقارت کی نظر ان کی طرف اٹھتی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس میں تھوڑا فرق پڑے. اچھا, دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بل نہیں پاس ہوتا, یہ ختم ہو جاتا ہے ادھر ہی. پھر جو برین ڈرین, ہم نے برین ڈرین تو پھر بھی ریورس کرنا ہے نا, چاہے بل ہو یا نہ ہو.
اس کے لیے پاکستان میں اب جو ثانیہ صاحبہ کے ساتھ ہوا وہ تو اپنا کیا کہوں قابل مذمت ہے، لیکن چلیں زیادہ مذمت نہ کروں لوگوں کی، میں پازیٹیو بات کروں کہ دیکھیں آپ ایز اے پاکستانی سب سے زیادہ ڈاکٹرز اس وقت جو یو کے میں ہیں، جو پسند کیے جاتے ہیں، جو آسٹریلیا میں ہیں، جو نیوزی لینڈ، کینیڈا، یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ پاکستانی ڈاکٹرز ہیں۔ ابھی نرسز میں ہم نے وہ مہارت نہیں پائی جو ہم نے ڈاکٹرز میں کر لی، نہیں لیکن آپ کا تو یہ جو ویژن ایک اور بھی تھا نا خان صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ اوورسیز جو پاکستانی ہے وہ اپنا جو فورن جو یہاں پہ پیسہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، چونکہ لیڈرشپ ایماندار ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے، تو وہ ریمیٹنسز میں اور اضافہ ہوگا۔ تو کیا وہ ٹارگٹ آپ کی گورنمنٹ میں پورا نہیں ہو سکتا؟ آپ نے کچھ دن پہلے ہی شاید ٹی وی پہ ہی دیکھا ہوگا روشن پاکستان سرٹیفکیٹ کا، اس کا بوم سٹارٹ ہو چکا ہے۔ دیکھیں پاکستانی جتنا بھی پاکستان سے لوئل ہو، لیکن اگر وہ بزنس پرسن ہو جو پاکستان میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے بزنس مین، آپ نے ان کی لوئلٹی تو دیکھی نا، وفاداری کہ چینی آٹا چرانے والے کون تھے؟ وہ حکومت تو نہیں تھی، حکومت وقت تو نہیں تھی، نہ پرانی حکومت، یہ ذخیرہ اندوز ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ کے جا کے چیزیں چرا لیتے ہیں۔ لیکن ان کے خلاف کارروائی کرنا بھی تو حکومت کا ہی کام ہے نا شاندانہ صاحب۔ ایبسلیوٹلی، بالکل، اس پہ تو کوئی ڈینائی نہیں کرتا۔ ریاست سے تو طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس پاکستانیوں کو ہم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا برین ریورس کرنے کی صرف اس بل سے نہیں ہوگا۔ پاکستان کو سچا پاکستان، صاف پاکستان بنانا ہوگا۔ جس پاکستان میں پالیٹیشین کچھ بھی کر سکتے ہیں، جس میں پاکستان کا ایلیٹ سب کچھ کر سکتا ہے، تو اس پاکستان ایک غریب آدمی کا بیٹا جو کامیاب ہو جائے یورپ میں یا امریکہ میں، وہ کیوں آئے گا جب پاسپورٹ کی ایک مزید اس کو ہرڈل ہو؟ لیکن دیکھیں یہ حرف آخر نہیں ہونا، یہ قرآن کا لفظ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں۔ ٹھیک ہے، گفتگو کو آگے ذرا بڑھاتے ہیں۔ میں دھامرا صاحب کو ذرا گفتگو کا موقع دے دوں کیونکہ کمیونیکیشن کی وجہ سے ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دھامرا صاحب، یہ آپ اس چیز سے اگری کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی جو برین ڈرین کا ریورسل ہے اور جو یہ ترمیم ابھی کی جا رہی ہے، پارلیمان میں آئے گی ابھی یہ، لیکن وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہتر اقدام ہے پی ٹی آئی کا؟ دیکھیں فرید بھائی، ایشو یہ ہے کہ موجودہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے، انفارچونیٹ آپ ایسا کریں کہ ایک ہفتے کے لیے آپ اپنے ٹاک شوز میں اپوزیشن کی جماعتوں کو بلانا چھوڑ دیں۔ یہ ان کے اپنے جو سابقہ بیانات ہیں پرانے پاکستان کے، عمران خان صاحب کے اور پی ٹی آئی کے، وہ اور آج کی ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو کمپیئر کریں گے تو آپ کو سوالوں کے جوابات خود انہی کے اندر سے مل جائیں گے۔ اس وقت پرائم منسٹر عمران خان پرائم منسٹر نہیں تھے نا۔ دوسری بات دیکھیں اور چیز کے حوالے سے دوسری بات انہوں نے یہ بھی کی تھی، اب پی ٹی آئی کو ذرا ووٹ کی ضرورت ہے، مگر میں سمجھ رہا ہوں کہ اور چیز پاکستانی بھی ان کی پالیسیوں کو بالکل پہچان چکے ہیں کہ یہ کہہ کیا رہے تھے اور کر کیا رہے ہیں۔ کہنے اور کرنے کے بیچ میں جو ایک فرق آ گیا ہے، جو ایریئر ہے، وہ اچھا اس چیز کے بارے میں تو ذرا رپلائی کر دیں دھامرا صاحب کہ یہ ایکٹ ٹھیک ہے جو فیصلہ وفاقی کابینہ نے کیا، اور آپ کی پارٹی بھی اس میں کیا پازیٹیولی لیتی ہے اس کو یا ڈینائی کرے گی اس ایکٹ؟ دیکھیں وہ تو پارٹی لیول کی بات ہے، تو پارلیمانی پارٹی اس کو دیکھے گی۔ پہلے تو یہ بل پیش کریں نا کہ یہ بل میں کیا کیا شکیں اس میں شامل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمیشہ یہ جب اپوزیشن سے بات کرتے ہیں تو یہ ڈنڈی مار دیتے ہیں، بیچ میں ایسے اس میں الفاظ اور پیرا شامل ہوتے ہیں جو اعتراضات اس پہ اٹھتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم سے نارو مانتے ہیں۔ تو پہلے تو دیکھیں کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، پھر تمام جو اسٹیک ہولڈر ہیں پارلیمنٹ کے وہ تھارولی اس کو دیکھیں گے اور چیک کریں گے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی، کیونکہ کریڈیبلٹی کا بڑا یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو کریڈیبلٹی یہاں سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ شو ہو جائے گی کہ جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ بڑی زبردست ہو جائے گی، اور لوگ جو ہیں وہ لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے۔ جس طرح کسی زمانے میں کوئی اچھی فلم سینما میں لگتی تھی تو لوگ لائنوں میں کھڑے ہو کے وہ ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اگر آپ نے دیکھا کہ ٹیکس کلیکشن میں ان کے جو دعوے تھے، ان کا جو ٹارگٹ تھا، وہ اچیو نہیں ہو سکا۔ تو یہ کریڈیبلٹی آپ کی کہاں چلی گئی، جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستانی لائنوں میں کھڑے ہو جائیں گے؟ تو ان کی کہنے والی باتوں کو آپ چھوڑ دیں کہ یہ کہہ کیا رہے تھے، ابھی ہم دیکھیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ لیکن یہ یو ٹرنز تو دھامرا صاحب یہ یو ٹرنز تو چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اگر ہم سٹیٹمنٹس کو پکڑنا شروع ہو جائیں یا سٹیٹمنٹس کو نوٹس کرنا شروع ہو جائیں، تو پھر وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہو، یو ٹرنز تو ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ ٹھیک کہا آپ نے، ٹھیک کہا۔ ہم یہ کہتے تھے کہ پالیٹکس کے اندر جو ہے آج کے آپ کے جو مخالفین ہیں وہ کل کے دوست بن سکتے ہیں، اور کل کے جو مخالفین تھے آج کے دوست ہو سکتے ہیں۔ یہ اس کو کہتے تھے کہ یہ مکمکا کی سیاست ہے، یہ منافقت کی سیاست ہے، اور یہ پرانے پاکستان کی سیاست ہے۔ یہ نئے پاکستان میں اس کی 1% بھی گنجائش
نہیں ہے, یہ ریاست مدینہ ہے, یہ کریڈیبل لوگوں کی کا ملک ہے, اس لیے وہ ان چیزوں کی تو گنجائش نہیں تھی. وہ تو پرانے پاکستان کی تھی, وہ تو مکمکا تھا. تو سر یہ جو اسٹیٹمنٹ دامرا صاحب کے سڑکوں پہ گھسیٹ لوں گا, یہ سیکیورٹی رسک ہے, گو نواز گو, مجھے یہ کہنے دیں فرید, مجھے یہ کہنے دیں کہ نہیں, وہ گھسیٹنے والے بیانات بھی موجود ہیں, مگر شیخ رشید اور عمران خان کے جو ویڈیو کلپ نکال کے آپ دکھائیں قوم کو, دکھا دیے, کیا کہہ رہے تھے کہ میں تو آپ کو دکھا چپراسی بھی نہیں دیے رکھتا. دامرا صاحب دکھا دیے, آغاز میں ہی دکھا دیے, پروگرام کے بالکل آغاز میں دکھا دیے. تو میں وہی کہہ رہا ہوں. تو اب جب آپ نے دکھا دیے اور وہ چیز امپلیمنٹ ہے آج بھی پرانے پاکستان والی, تو اس کو کیا آپ منافقت کی سیاست نہیں کہیں گے؟ یا موجودہ عمران خان جو سو کالڈ کریڈیبلٹی کے ساتھ آپ کے سامنے ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو دامرا صاحب پھر کریڈیبلٹی کہاں رہی؟ یعنی اگر آپ کریڈیبلٹی کی بات اگر پی ٹی آئی کی کرتے ہیں تو میں بڑا ادب احترام سے ایک سوال یہ بھی کرتا ہوں کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب سیکیورٹی رسک ہے, زرداری صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اگر معاف کر دیا تو خدا بھی معاف نہیں کرے گا. آج بغل گیر بھی تو ہوتے ہیں. فرید, یہ سوال اور آرگیومنٹ ان سے بنتا ہے جو اس پالیسی سے نالاں تھے, جنہوں نے کہا کہ یہ منافقت ہے. میں تو وہی تو بات کہہ رہا ہوں نا, جو آپ والی بات میں کہہ رہا ہوں. آپ میری بات کو ریپیٹ کر کے پیش کر رہے ہیں کہ وہ تو پرانے پاکستان کی منافقت والی سیاست تھی. تو اب نئے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, یہ سوال ہے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, چلیں ان کی تو منافقت کر لیں, چلیں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, چلیں ان کی تو منافقت کی سیاست ہے نا, لیکن آپ لوگوں کی طرف سے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو میں کیا کہوں, کل جو تھی اور آج جو ہے وہ کیا ہے, وہ مفاہمت ہیں یا کیا ہے؟ فرید بھائی, میں ایک بات کروں. دیکھیں, 2 سال کے اندر 2 سال کے جو پارلیمانی سال ہیں, ان میں پہلے سال کے اندر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ 12 دن آئے ہیں جو پارلیمانی سال ہے, اور دوسرا سال ہے اس میں 7 دن آئے ہیں. نمبر 1, 29 بل آئے ہیں جو ابھی تک پینڈنگ میں ہیں. کچھ بل پاس ضرور ہوئے ہیں, جس میں آپ کے ابھی جو 2-3 بل پاس ہوئے اور ایک وہ جو ایکسٹینشن والا بل تھا. باقی بل اگر قومی اسمبلی نے پاس کیے تو سینٹ نے پاس نہیں کیے. 29 بل آئے ہیں جس میں 31 آرڈیننس آئے اس حکومت کے دور کے اندر. تو کہاں ہے پالیسی ان کی؟ کوئی پالیسی نہیں ہے سوائے خبرنامہ پی ٹی آئی شام کو آ کے یہ ٹی وی ٹاک شو میں ٹائم اپنا پاس کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. چلیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پالیسی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں پالیسی کوئی نہیں ہے. میں شائستہ صاحبہ کی طرف ذرا آتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں پالیسی نہیں ہے, آپ نے اس کو منافقت کا نام دیا کہ یہ پہلے بھی ہوتا تھا, لیکن ان کے لیے وہ مکمکہ اور منافقت کی سیاست تھی. شائستہ صاحبہ, آپ بھی یہی بلیو کرتی ہیں کہ جو پہلے ہوتا رہا؟ میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہم تو پرانے پاکستان کے پرانے لوگ تھے جو منافقت بھی کرتے تھے, مکمکہ بھی کرتے تھے, لیکن ہماری چوری چکاری سے غریب بھی خوش تھا, نوکریاں بھی تھیں, سروں پہ چھتیں بھی تھیں, بے روزگاری بھی نہیں تھی, مہنگائی بھی کنٹرول میں تھی, انویسٹمنٹس بھی آ رہی تھیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں اس میں جو ہمارے نہایت ہی معزز قابل احترام ہمارے اوورسیز ہیں نا, ان کو پھر ان کے کسی مشورے دینے والے نے یہ مشورہ دیا کہ ان کی جو لوکل ووٹ بینک ہے وہ تو بالکل ایروڈ ہو گئی ہے. جو کچھ انہوں نے 2 سال میں گند مچایا ہے, اور جس نہج پہ یہ پاکستان کی معیشت کو لے آئے ہیں, اور جہاں پہ آج غریب کھڑا ہے, تو وہ تو اس کے بعد ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی تمہیں یہاں سے تو ووٹ پڑنے نہیں والا, تو اب تمہارے پاس جو آخری امید ہے وہ ان بیچارے معزز اور ہمارے قابل احترام وہ لوگ جو ہمارے لیے سروں کا تاج ہیں, جو پاکستان اپنے ریمیٹنسز بھیجتے ہیں, ان کو جی اب ملوث کرو. آپ یہ کہنا چاہتی ہیں پی ٹی آئی ہیز لاسٹ ہز کریڈیبلٹی, یعنی ودن دا کنٹری اوورسیز پاکستانی ان کی لاسٹ ہوپ ہے؟ میری بات سنیں رئیس صاحب, آپ کیمرے مین اپنے سامنے کھڑے ہیں, ان سے پوچھیں, کیمرہ لے کے باہر چلے جائیں اور کسی سے پوچھ لیں کہ وہ 2 سال کی ان کی جو کارکردگی ہے اس سے یہ خوش ہیں لوگ. کیا لوگ اتنی یہاں پہ خوشحالی ہے؟ شائستہ صاحبہ, میں نے پچھلے ہفتے ایک شو کیا ہے, میں نے پچھلے ہفتے پروگرام کیا اور اسی راولپنڈی اسلام آباد سے شو کیا ہے جس میں اس گورنمنٹ کی کارکردگی کے اوپر. لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ 2 سال کے اندر حساب مانگنا, اکاؤنٹیبل کرنا, ٹھہرانا گورنمنٹ کو از ناٹ فیئر. میری بات سنیں تو ان کو کیا آئیں لوکل باڈیز کی الیکشن فوراً کرائیں. آئیے الیکشن, لوگوں نے تو کہہ دیے نا, تو الیکشن میں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے. دیکھیں یہ نعرہ لگا کے احتساب کا اور لوگوں کو بند کر کے جیلوں میں
اور FATF کے نام پہ اس کے گاب میں جو یہ میں کہتی ہوں فاشسٹ قسم کی لا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کا خیال ہے کہ ان کی ووٹ بینک رہے گا. چلے آپ کے لیے آپ کے پاس تو 20 ستمبر کو آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے نا APC بلاول ہاؤس. میری بات سنیں، 20 کو آپ پھر دیکھیں نا، اس پہ ایک ہائپ نا، 20 کو مل رہے ہیں منیمم، دیکھیں گے ایجنڈا کیا ہے، فیصلے ہونے ہیں کہ کس طرح اس حکومت کو ہم غیر جمہوری طریقے سے بھی کام اس میں ان ہاؤس چینج شامل ہے. ہم ان کو شہید تو ہونے نہیں نہ دینا، ان ہاؤس چینج شامل ہے اس کے اندر، ان ہاؤس چینج شامل ہے. میں دیکھیں پھر آپ وہی باتیں پوچھتے ہیں مجھے، تو ان کے پاس نجومی بیٹھے ہیں، میرے پاس نہیں، یہ آپ کی آل پارٹیز کانفرنس میں جو لوگ ہیں، اکرم دورانی صاحب، احسن اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ ان ہاؤس چینج سمیت اور بہت ساری چیزیں جو ہو سکتی ہیں، بہت سی آپشنز ہوں گی اور آل آپشنز ول بی ڈسکسڈ اور دیکھا جائے گا. کیونکہ اگر آپ ہمیں اپوزیشن کو ایک بند گلی میں دھکیلیں گے تو اس کے بعد کیا ریئیکشن ہوگا؟ دیکھیں جو بولتا ہے، آپ مجھے بتائیں ود آل آنیسٹی، از دا میڈیا فری آج کل؟ آپ مجھے بتائیں، جو پسند کی بات نہیں آتی، جو پسند کا بیان نہیں لگتا، ول تو آپ لوگ کرتے ہی نہیں ہیں. آئی وونٹ سے کہ آپ لوگ کرتے ہیں، بیکاز آپ کو پیرامیٹرز دیے ہوئے ہیں، آپ ان میں. لیکن میڈیا تو ہر دور کے اندر بیچارہ بدنام ہی رہتا ہے. میڈیا بات کرے تو مشکل میں، میڈیا نہ بات کرے تو مشکل میں، یعنی جس سے بھی سوال کر لینا، یقین کیجئے، بلیو می اور ناٹ، میڈیا بڑا ایزی ٹارگٹ ہے اس وقت. میرا ایک بات کا جواب دیں، مجھے ایک بات کا جواب دے دیں. ان سے مجھے پوچھ دیں کہ شہزاد اکبر، وہ جو احتساب اکبر صاحب ہیں، وہ کس زرعی اس کی بات کر رہے تھے لوگوں کی، کہ محکمہ زراعت کے لوگوں سے پوچھیں وہ کون ہے، وہ محکمہ زراعت کے لوگ جو اب یہ بھی ان کے مطلب ان کو کوٹ کر رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ اب تو ان کے اپنے بیٹھے ہوئے لوگ محکمہ زراعت کے ذکر کر رہے ہیں، تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ کون. چلے اگر یہ شاندانہ بھی سن لیے، لیکن میں اور بھی آپ کے سامنے یہ، ہم تو خامخواہی میں میڈیا جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ تنقید کا شکار رہتا ہے، لیکن خلائی مخلوق جیسے جو بیانیے ہیں وہ بھی ہم نے سنے. میر شکیر الرحمان آج کتنے دن ہو گئے، مہینے وہ بند ہیں، ان کے قصور کیا ہے؟ 34 سال پرانا. بھئی اگر ہے تو ریفرنس بناؤ. بند کیا ہوئے لوگوں کو تم نے 2 سال سے، آہا چیمہ کہاں ہے؟ 2 سال سے اس پہ ریفرنس نہیں بن سکا. اگر ہم 90s میں چلے جائیں شائستہ صاحبہ، اگر ہم 90s میں چلے جائیں، دیکھیں 90s کی سیاست ختم ہو گئی ہے. نہیں، لیکن اس میں اسی بڑے گروپ کے خلاف کیا ہوا تھا؟ نہیں، اس وقت اس کے بعد مساق جمہوریت ہوئی. نہیں، اس بڑے گروپ جس کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میری بات سنیں، آپ 90 کی سیاست ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تو چاہتا ہی نہیں. میں کیسے ریپیٹ کر سکتا ہوں؟ میری خواہش نہیں ہوگی. اس نئی ریاست مدینہ میں جہاں پہ انصاف کا بول بالا ہے، وہاں پہ آپ ایسی باتیں کریں گے؟ دیکھیں میری خواہش تھوڑی ہے، میں تو یہ بھی بتا رہا ہوں نا، آپ نے جہاں یہاں بھی بات کی ہے وہ اس زمانے میں بھی یہ ہوا ہے سب کچھ، اور ڈیفرنس اب بھی نہیں ہے. یہ جو ریاست مدینہ ہم 90 کی سیاست والی چیزیں اب بھی بہت سارے مواقع پہ دیکھتے ہیں کہ وہ دہرائی جاتی ہے، وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی کی مدینے میں آنے سے پہلے والی ریاست کی میرا خیال باتیں ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں. ان کی ریاست جب تھی تو خدارہ ایسا نہیں ہوتا تھا جو اب ہو رہا ہے. چلے شاندانہ سے میں جواب لے لیتا ہوں ذرا، ٹھیک ہے؟ چلے آپ کا پوائنٹ آف ویو ایک آ گیا ہے. شاندانہ صاحبہ، ایک سوال جو کہ یہاں پہ جو گفتگو ہوئی اسی کے اوپر میں چاہوں گا ذرا سا آپ کمنٹ کیجئے. اور یہ جو شاہد صاحبہ نے بات کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی، میں چاہوں گا آپ اپنا کمنٹ اس پہ دیجئے گا. اچھا جی، اوورسیز پاکستانی کہ دے آر دا لاسٹ ہوپ. جی، دے آر دا لاسٹ ہوپ. آپ اپنی کریڈیبلٹی یہاں لوز کر چکے ہیں. اوورسیز پاکستانیز آر دا لاسٹ ہوپ، اسی لیے یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. انگریزی میں جی آپ ذرا پلیز حوصلے سے فرید صاحب میرا جواب سنیے گا. میرے دونوں کالیگ نہایت ہی قابل عزت لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں ان کی پارٹی نے ان کو آج کیا لکھ کے دیا تھا. سوال پوچھا، جواب بنا انار. لیکن چلیں، ان کی اپنی میڈیا ہاؤسز ہیں، میرا اس سے کیا لینا دینا. مجھے تو تھوڑی سی ہنسی بھی آ رہی تھی، مطلب مجھے لگ رہا تھا کامیڈی بھی آ رہی ہے اور ٹی وی شو کا میں. بٹ چلیں، ہر کسی کی عزت ہوتی ہے اور میں ہر کسی کی کرتی ہوں عزت، لیکن 2-3 بات. جی اچھی بات ہے جی. وی آل شوڈ ریسپیکٹ ڈیبیٹ اور اوپینین دینا سب کا رائٹ ہے. وی آل شوڈ ریسپیکٹ ایچ ادر. پلیز آپ کو بتانے لگی ہوں نا، ذرا تھوڑا سا سن لیں. ریاست مدینہ، اب پتہ نہیں ہسٹری لوگوں نے کب پڑھی تھی.
آپ کو پتہ ہے کہ یہی ریاست مدینہ میں جس میں اہل تشیع اور اہل سنہ کی جنگ شروع ہوئی تھی، جنگ جمل ہوئی تھی حضرت علی کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کی، یہ وہی ریاست مدینہ ہے جہاں حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا اور ان کے کلرز کو پروسیکیوٹ. چلے میں مختصر کرنا چاہوں گا اس چیز کے اوپر شاہن صاحبہ، بیکاز اگر ہم ریلیجیسلی بہت ساری چیزوں پہ جائیں گے تو وہ تو پھر بڑی ون لائنر مجھے آنسر دیجیے بیکاز آئی ایم رننگ شارٹ آف ٹائم. ون لائنر نہیں ہو گیا، ابھی میں بند کر لیتی ہوں فون. اگر آپ میرے کالیگز کو 10 منٹ دیں گے اور مجھے ون لائنر مانگیں نہیں بالکل بھی ایسا نہیں ہے، میں تو آپ کا پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے بالکل تیار ہوں. تھوڑا سا ٹائم بھی ہمارے پاس لمیٹیشن ہے، اس میں ذرا آپ میرا ساتھ دیں گی. ذرا ریاست مدینہ کی کتاب کسی نے پڑھی ہوگی تو تھوڑا ان کو پتہ چل جائے کہ ریاست مدینہ کیا سے اس سے بحث کرنا نہیں چاہتی، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو ان کو سمجھ رہا ہے. جہاں تک ہسٹوریکل میڈیا کے ساتھ بلینگ کی بات ہے تو نجم سیٹھی صاحب کو میاں نواز شریف نے اٹھایا تھا، عمران خان نے نہیں اٹھایا تھا. اور جو بم پھاڑا تھا شوکت خانم میں جس سے 9 لوگ مرے تھے، تب میاں شریف صاحب چیف منسٹر تھے، ایک بندے کو اریسٹ نہیں کیا. تو نہ ہی مجھے لا اینڈ آرڈر کی تقریریں دیں. اور کراچی میں جو کراچی پورا ڈوب گیا وہ سینیٹر صاحب کو نہیں نظر آ رہا، ان کو باقی پی ایم نظر آ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، دیکھیں جب ان لوگوں کے آپ کسی سے بحث جب کرتے ہیں نا تو کسی کامن گراؤنڈ پہ کرتے ہیں. انہوں نے شروعات کی ہے ٹیکسز سے. اچھا جی، وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم، وی آر آؤٹ آف ٹائم شندانہ. I have to close with due respect کیونکہ we are running short of time. بہت شکریہ آپ کا دامرا صاحب، آپ کا بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. فرید رئیس کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.